کہ اگر میں اپنے نبی کی عزت کا دفاع نہ کر پاؤں، اس کے لیے کوئی کردار ادا نہ کر پاؤں، اور ابھی فرحاس دیکھے وہ بھی اٹھا، کیوں پھر نہیں بننا، کیوں جسارت کر رہے ہیں؟ ہم کمزور ہیں. ایسا نہیں کہ ہم مخلص نہیں ہیں. میں نہیں کہتا کہ نعوذ باللہ مخلص نہیں ہے، مسلمان مخلص نہیں ہے، ہر ایک مسلمان مخلص ہے. میں بھی پوچھوں بھائی کون جو حضور پہ مار لگائے گا؟ آپ سوال کریں گے. کون جو حضور پہ اولاد لگائے گا؟ آپ سوال کیا کریں گے. کون جو حضور پہ جان لگائے گا؟ اب سب کھڑے ہو جائیں گے کہیں گے جناب ہمارا مال، ہماری عزت، ہماری اولاد، ہماری جان ہمارے نبی پر فدا ہو جائے، ہمیں اور کیا چاہیے. لیکن دوستوں ہم بڑے کمزور ہیں، عملی کردار میں بڑے کمزور ہیں. جرت جسارت کر گئے وہ اپنے انجام تک پہنچیں گے انشاءاللہ. یہ فرانس والے بدبخت ماضی میں گستاخانِ پیغمبر کا انجام ہوا، اپنے انجام تک پہنچیں گے. رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کے ساتھ وعدہ کیا تھا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. اے نبی جی آپ کی عزت کا دفاع ہماری ذمہ داری ہے. ہم آپ کی امت میں سے ایسے پراؤں کا چناؤ کرتے رہیں گے جو کبھی غازی عدم دین کے نام سے آئیں گے، کبھی غازی عبد الرشید کے نام سے آئیں گے، کبھی غازی عابد چیمہ شہید کے نام سے آئیں گے. آتے رہیں گے، آتے رہیں گے. ہم انتخاب کریں گے آپ کی امت میں سے ایسے باوفا آپ کی عزت کے دفاع کے لیے آتے رہیں گے. اور دوستو اگر کوئی نہ آیا، موقع نہ ملا، اللہ اپنے درندوں میں سے کوئی درندوں پر مسلط کر دیں گے انشاءاللہ. وہ پکڑ میں آئیں گے، عذاب میں آئیں گے، عبرت کا نشان بنیں گے. زندگی ان کی تباہ و برباد ہوگی، قبر آخرت کو برباد کر چکے، ان کی دنیا بھی تباہ و برباد ہو جائے گی. لیکن مسئلہ یہ ہے وہ رب کرے گا، ہم نے کیا کرنا ہے؟ وہ تو اللہ نے کرنا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ دوستو پہلا کام اس نیت اور آپ پہ امید کرتے ہوئے کہ انشاءاللہ آپ حضور کے ساتھ وفا کے اظہار کے لیے، محبت کے اظہار کے لیے رات کے اس پہر جب ایک دن دوسرے دن میں بدل چکا ہے، تاریخ اگلی آ چکی ہے، آپ اس نصف رات میں اللہ ذوالجلال جو آسمانوں پہ آتا ہے، تجلیات اللہ کی آ جاتی ہے، اس رب کے حضور آپ اپنے دل سے ارادہ کریں گے کہ انشاءاللہ حرمت رسول کے لیے ہم یہ کام کریں گے. ارادہ کرتے ہیں. پہلا کام کم از کم، بڑے بول سے کم از کم آپ کو اپنے نبی پر اتنا غم ہو جائے جتنا غم آپ کو اپنے باپ کے مرنے پہ ہو گیا تھا. باپ پر جدا ہوا، آنکھوں سے آنسیں بہے، ماں کو روئے، غمداری ہوا، کاروبار میں دل نہیں لگا، بیوی بچوں میں دل نہیں لگا، بیٹا جدا ہوا، باپ کا دل پس گیا، باپ کا دل پھٹ گیا، باپ رویا ہے، بیٹے کی یاد ستا رہی ہے. ہمیں اپنے باپ کے غم سے، ماں کے غم سے، اولاد کے غم سے، مال کے غم سے زیادہ اپنے نبی کا غم ہونا چاہیے. کیوں جی؟ کس کا غم ہونا چاہیے؟ اپنے نبی کا. ہم بناوٹی طور پر سے، ہم بناوٹی طور پر سے ہم اللہ کے حضور توبہ استغفار میں لگتے ہیں. ہم کہ اللہ بڑا دکھ ہوا، چاہے اوپر سے کہ رب حقیقت بنا دے گا، آپ اللہ کے سامنے ندام شرمندگی کا اظہار کریں، دکھ کا اظہار کریں. اللہ ہمارے محبوب تیرے محبوب کی عزت میں حملہ ہوا، ہم شرمندہ بھی ہیں، ہم شرمندہ بھی ہیں، ہمیں غم بھی ہے. اے اللہ یہ دل پتھر ہوا ہے، اس کو نرم کر دے. آنکھیں بنجر ہیں، ان کو آباد کر دے. یہ آنکھیں تیرے محبوب کے غم میں رونے لگے، ان سے بھی تیرے محبوب کے غم میں کچھ آنسو بہ پڑے. پہلا کم تو آپ نے حضور کا غم کرنا ہے. عزت پہ حملہ ہوا، آپ کو غم ہونا چاہیے، مومن کو غم ہونا چاہیے. دوسرا کام ہاتھ اٹھا لیجیے، ہاتھ اٹھا لیجیے، اللہ کے حضور کہیے اے پروردگار ہم کمزور ہیں، اے پروردگار ایمان کمزور، ہماری قوتیں کمزور، ہم بھیڑیوں کے ساتھ جکڑے گئے، ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی گئی، ہم پہ سرحدات کی پابندیاں لگا دی گئی. اے اللہ ہم کمزور ہیں. اے اللہ تم کو کمزور نہیں، اے کریم
دعا کرنا کہ محبوب کبریا کی بھی سنت ہے، رب کعبہ کی بھی سنت ہے، میرے آپ کے اولیاء اللہ تعالیٰ کی بھی سنت ہے، اور حضور کے چاہنے والوں سے محبت حضور کی سنت ہے، دشمنوں کی نفرت حضور کی سنت ہے۔ آپ نے کہا من احب للہ اب غالب، جو رب کے لیے محبت کرے، رب کے لیے نفرت کرے، وہ آتا اللہ، رب کے لیے دے، وہ مانا اللہ، رب کے لیے روک لے۔ فرمایا فقط استقبل ایمان، امت کو کہا چار کام تم کرو، پہلا اللہ کے لیے محبت، دوسرا اللہ کی نفرت، تیسرا اللہ کے لیے دینا، اللہ کے لیے روک لینا، بائیکاٹ کرنا، نفرت کرنا، محبت کرنا، یہ چار کام تم کرو، میں محمد تمہیں بشارت دیتا ہوں تمہارا ایمان مکمل ہو جائے گا، ایمان مکمل ہو جائے گا، میں بشارت دیتا ہوں۔ تو دوسرا کام، ہر نماز کے بعد میں امام صاحب سے بھی درخواست کرتا ہوں، جتنے علماء ہیں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں، بھولے نہ، ہر ایک نماز کے بعد حضور کی عزت کی حفاظت کے لیے دعا، حضور کی ناموس کی حفاظت کے لیے دعا، مردود ملعون بدبختوں کے لیے بد دعا، ان کے انجام تک پہنچنے کی بد دعا۔ انہوں نے ہمیں جو غم دیا ہے، جو تکلیف دی ہے، ایسی تکلیف عزتوں کے، ماں کی عزتوں کے لٹنے پہ نہیں ہوتی۔ اگر کسی کی ماں کی عزت لٹ جائے پھر لوٹنے والا توبہ کرے، معافی مانگے، بتاؤ جی بھولیں گے؟ گستاخوں نے گستاخی کی، کیا ہم گستاخی بھول جائیں گے؟ کل کلام و فراس اپنا کام، اپنی یہ سازش سرکشی پوری کرنے کے بعد، توہین عام کرنے کے بعد مسلمانوں سے کہ اچھا جی ہم سے غلطی ہوگی ہمیں معاف کر دو، معاف کرو گے؟ معاف کرو گے؟ خدا کی قسم ہم ان کو معاف نہیں کریں گے۔ ہم تو اپنی عزتوں کے لٹیرا نہیں بھولتے، ہم اپنے محبوب کی عزت کے دشمن کو موت تک نہیں، موت تک نہیں بھولیں گے، کبھی نہیں بھولیں گے۔ آپ نے تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ ان کی معیشت، ان کی رگے حیات ہے، زندگی کی ہر سانس ہے، یہ بدبخت انانیت کا بت بنے کھڑے ہیں، یہ بدبخت حضور کی عزت میں حملہ اپنی مضبوط معیشت کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ ہم ان کی ناک خاک میں ملا دیں، ہم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیں، ان کی رگے حیات پہ پاؤں رکھ دیں، ان کی مصنوعات کو استعمال نہ کریں۔ کون کون دوست ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اور حضور کا حق سمجھتے ہوئے آج یہ نیت کرتا ہے مرتے بن جائیں گے، دشمنان رسول کو نہیں بھولیں گے اور دشمنان رسول کا موت تک بائیکاٹ اٹھیں گے؟ کون نیت کرتا ہے دوستوں؟ اللہ آپ کے ہاتھوں کے اٹھنے کو قبول فرما لے، موت تک ان کے پیٹرول پمپوں کا، ان کے بسکٹوں کا اور ان کی دیگر جتنی مصنوعات ہیں، تمام قبائل کا اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ اگر ہم نے بائیکاٹ نہ کیا، موت تو آنی آنی ہے، ان کی مصنوعات ہمارے بدن کا حصہ بن گئی، اور تو یہ بدن نجات کیسے پائے گا؟ دشمنان نے پیغمبر کا مشروب استعمال کیا، مصنوعات استعمال کی، خون پڑا، جسم کی نشو نما ہوئی، اور پھر اگر کوئی ابھی پیٹ میں ہو، موت آ جائے، قبر میں اتر جائے، اور فرشتوں کو جواب کیسے دیں گے؟ کیسے جواب دیں گے؟ وہ تو پکڑیں گے، تم حضور کے باغیوں کا کھانا، بسکٹ، شروب پیٹ میں لے کے آئے ہو۔ رب اس کا ہے جو مصطفیٰ کا ہے، رب اس کا نہیں ہے جو حضور کا نہیں ہے۔ بائیکاٹ کریں گے، کب تک کریں گے؟ مجھے آپ کی یقین دہانی کروا رہے ہیں، پکی یقین دہانی، میرے آنے جانے کا مقصد پورا ہو جائے گا اگر آپ یہ تین کام کریں۔ پہلا کام کون سا ہے جی؟ حضور کا کام، نبی علیہ السلام کا عشق اتارنا، غم اتارنا۔ دوسرا بولو جی کون سا؟ دعا کرنا، حضور کی عزت کے دفاع کے لیے، دشمنان رسول کے انجام کے لیے، بد دعا ان کے لیے، دعا حضور کے لیے، دعا امت کے لیے۔ اور تیسرا کام بائیکاٹ، خود بھی کرنا ہے اور دوسروں سے بھی کروانا ہے، خود بھی کرنا ہے، دوسروں سے بھی کروانا ہے۔ بائیکاٹ کرنے والا بھی خوش نصیب ہے، بائیکاٹ کروانے والا کیا بھی، کروائے بھی،
یہ اس سے زیادہ خوش نصیب ہے جس نے صرف خود کیا کرواتا نہیں ہے، شرم کر جاتا ہے کہ میں تجھے تو کہنے روکا. یہ اس سے زیادہ خوش نصیب ہے کہ حضور کا نمائندہ بن گیا ہے، حضور کا چوکیدار بن گیا ہے، حضور کی عزت کا وکیل بن گیا ہے. گلی گلی کوئی نون لیگ کا جھنڈا لے کے پھر رہا ہے، کوئی پیپل پارٹی کا جھنڈا، کوئی پی ٹی آئی کا جھنڈا. یہ لوگ تو یہی بھول جاتے ہیں عمران خان کو کیا پتا میرا مہدی کون ہے، کیا کرتا ہے، کتنا تڑپتا ہے، کتنی محبت رکھتا ہے. نواز شریف کو کیا پتا، پیپل پارٹی کے کارکنوں کو کیا پتا. قربان تو اس پہ جائیں جس کو ہمارا سلام پہنچتا ہے، قربان اس پہ جائیں جو ہمارا سمجھتا ہے. ہماری طرف سے بے وفائی کے باوجود سلام آئے، ہم تو اس کے گیت گائیں گے، اسی کے ساتھ چلیں گے، اسی کی عزت کا علم تھامیں گے، اور اس علم کو لے کے انشاءاللہ چوک و چوراہوں میں، بازاروں میں، گلیوں میں، دیہاتوں میں، قصبوں میں گھومیں گے، لوگوں کو بھی بھائی کام پہ آمادہ کریں گے، لوگوں کے دلوں میں بھی حضور کی محبت پیدا کریں گے، بڑھائیں گے. اور اس گروہ میں سے کبھی نہ ہونا جو بائیکاٹ نہیں کرتا، اور مرتے مر جانا اس گروہ میں سے کبھی بھی نہ ہونا جو اس بائیکاٹ، اس مہم کے خلاف سازشیں کرتا ہے، سوالات اٹھاتا ہے، اعتراضات اٹھاتا ہے. اس کو صرف ایک بات کہنا کہ او دوست، او بھائی، تم ان پہ بھائی کام پہ تعویلیں ہیرا پھیری مت کرو. تم ہمیں خاموش کروا سکتے ہو، ہمیں چپ کروا سکتے ہو، ہم سے بحث کر سکتے ہو، لیکن خدا کی قسم تم رب محمد کے ساتھ بحث نہیں کر سکتے. اللہ کے سامنے تمہاری کوئی تعویل نہیں چل سکتی. وہاں تمہیں جانا ہے، حساب دینا ہے، وہاں تمہیں پیش ہونا ہے، اپنے کیے کا بھگتنا ہے. انشاءاللہ آپ بھی بائیکاٹ کریں گے، لوگوں سے بھی کروائیں گے، اور انشاءاللہ موت تک اس دعوت کو ہم کریں گے. کبھی بھی دشمنان پیغمبر کو ہم نہیں بھولیں گے. اللہ رب العزت آپ کی تمام صلاحیتوں کو اپنے دین میں لگا لے، آپ کے وقت کو اپنے محبوب کی